بالکل نہیں کروں گا. بس میرا مولا میرے خلاف نہ کرے, میرا خدا میرے ساتھ رہے. اور جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے, جن کے ساتھ ائمہ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ مولا ہوتے ہیں, پوری کائنات میں اس کی مخالف ہو جائے تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو آج بڑی بڑی گفتگو ہوگی, کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ لوگوں کے دلوں پر اٹیک کرے گی, لیکن میں ان سے کہوں گا اگر اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو سنبھال لیجیے گا. برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں آپ کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں, میں آپ کو کچھ حرام کاموں سے بچانا چاہتا ہوں اور راہ حق پر لگانا چاہتا ہوں. اور میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو میری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ میں ان کو بیان کر جاؤں تاکہ تو میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, میرے اپنے, دیکھیے گا میں آپ کو بتا دوں قوم کا درد ہے میرے دل میں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ قوم گمراہی کی طرف جائے, اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں بیان کروں. مولانا کی ہماری اس چیز پہ ڈسکس بھی ہوئی, مولانا کو بھی بہت تکلیف ہوئی اس چیز سے, لیکن مولانا نے بھی چاہا کہ میں بولوں اس چیز پہ. میں نے کہا مولانا آپ بعد میں بولنا, پہلے آج میں بولوں گا, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے وہ جوان کہ جن کو مولانا نے اپنا عزادار بنایا ہے, اپنا عزادار چنا ہے, وہ کل جہنم کا ایندھن بنے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ دنیا میں غلط کاموں کو انجام دینے کے بعد میں اس دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہو جائے. بات ذہن میں رکھیے گا, نبی کو کس لیے بھیجا؟ تعلیم دینے کے لیے. کون سی تعلیم؟ اخلاق کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ کردار کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ انسانیت کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ شریف بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ برکردار بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ اچھا بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ مرتب بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ صلاحیت مند بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ بہترین بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ گڈ بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ خوبصورت بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ بیوٹیفل بنانے کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ سماج میں سب سے اچھا بنانے کی تعلیم دینے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور جانے کے بعد میں مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد میں اپنی امت کے ہر ایک فرد کو خوبصورت بنا دو, اچھا بنا دو, باکردار بنا دو, باصلاحیت بنا دو, مؤدب بنا دو, شریف بنا دو. لیکن نبی کی تعلیم ہونے کے بعد میں بھی اگر کوئی انسان شرافت سے کھلواڑ کرے اور بدتمیزیوں پہ آمادہ رہے تو یہ انسان نہیں ہے بلکہ چلتا پھرتا شیطان ہے. چلتا پھرتا کون ہے؟ شیطان. میرے سرکار, شیطان ہمارے سامنے نہیں آتا, شیطان ہمارے سامنے نہیں آتا, لیکن وہ اپنے چیلے چپاٹے ایسے بنا لیتا ہے کہ جن میں اپنے صفات اتار دیتا ہے کہ میں جیسے میں کرتا ہوں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں بتاتا جاؤں گا, تم کرتے چلے جانا, کرتے چلے جانا. بھائی ایمان سے بتاؤ, قرآن کی بے عزتی کرنا یہ کون کرے گا؟ مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کرے گا تو وہی تو کرے گا نا کہ جو شیطان کا شاگرد ہو چکا ہے, جو شیطان کی چنگل میں پھنس چکا ہے, جس کو شیطان نے اپنی زنجیروں میں, اپنی بیڑیوں میں گرفتار کر لیا ہے, وہی کرے گا نا. اور نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن روز محشر تین چیزیں سب سے زیادہ شکایت کریں گے اللہ کے یہاں. ایک اللہ کی کتاب قرآن, ایک اللہ کا گھر مسجد, اور ایک وہ عالم جس کو آپ نے نصیحت و وصیت کے لیے اپنی بستی میں بلایا. قرآن کب شکایت کرے گا؟ جب آپ اس کی تلاوت نہیں کریں گے اور وہ گھر میں رکھا ہوا ہوگا, اس پہ دھول جم جائے گی, آپ اس کی صاف صفائی نہیں کریں گے, اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کی تلاوت نہیں کریں گے, اس میں غور و فکر نہیں کریں گے, اس کے پڑھنے کے بعد میں آپ تدبر نہیں کریں گے, اس کو سوچیں گے نہیں, اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو درک نہیں کریں گے, تو یہ اللہ کی کتاب قرآن جو ہے یہ کہے گا پروردگار عالم تم نے مجھے پیغمبر کے سینے پر نازل کیا تھا, اور ایک پیغمبر کا امتی تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں نبی کی امت میں ہوں, لیکن وہ نبی کی امت سے خارج تھا,
اس لیے کہ اس نے اس کتاب ہی کا احترام نہ کیا جو تو نے نبی کے سینے پر نازل کی تھی، جو تو نے نبی کے سینے پر نازل کی تھی۔ دوسری چیز اللہ کا گھر مسجد، اب بات شروع ہو گئی اللہ کا گھر مسجد، مسجد کیا ہے؟ بولو میرا گھر ہے، مولانا کا گھر ہے، دلائے اپنے بھائی کا یا امیر بھائی کا یا عبداللہ صاحب کا، کسی ایک کا گھر ہے نہیں نا؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ نگرانی میں کس کی ہے؟ بولو نگرانی میں کس کی ہے؟ بندوں کی۔ اگر وہی بندے اس مسجد کی بے حرمتی کرنے پر آ جائیں تو ایمان سے بتاؤ اللہ کے غضب کے حقدار بنے گے نہیں بنے گے؟ اللہ روز قیامت ان کے گریبانوں کو پکڑ کے سوال کرے گا نہیں کرے گا کہ مسجد میرا گھر تھی، تیرے اوپر ذمہ داری تھی کہ تو مسجد میں صاف صفائی رکھتا، تو مسجد میں صاف و شفاف ہو کیا تھا، لیکن مسجد کی کنڈیشن کیا ہے؟ جس کا جیسے دل کرتا ہے ویسے آ جاتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، کوئی سرائے نہیں ہے جس کا جیسے دل چاہے ویسے آ جائے۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کسی ریلوے اسٹیشن کا کہ جس نے جہاں چاہا وہاں بیٹھ گیا، جو جیسے چاہا ویسے آ گیا، جس نے جیسے چاہا ویسے کھا کر چلا گیا، جس نے جیسے چاہا ویسے لے کر چلا گیا۔ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا احترام ہر اس بندے پر واجب ہے جو اللہ کی بارگاہ سے اشرف المخلوقات بن کے آیا ہے۔ اگر اس کا احترام نہیں کیا تو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا کہ میرا گھر بنا ہوا تھا، لہذا تم جیسے جاتے تھے ویسے داخل ہو جاتے تھے۔ نہیں، مسجد میں اگر داخل ہو رہے ہو، اگر پیر گندے ہیں تو ذمہ داری ہے پیروں کو پاک کرنا، مسجد میں داخل ہو۔ اگر لباس پورا نہیں پہنے ہوئے ہو تو ذمہ داری ہے کہ پہلے پورا لباس پہن کر مسجد میں جاؤ۔ اور احادیث یہاں تک آئی ہیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہو تو آپ کے اوپر مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ لیکن مسجد کیا بنا رکھا ہے؟ بچے ہیں ابھی سڑک پہ رنگے پیر ہیں، نالیوں میں بھی کھیل رہے ہیں، چھیڑ بھی آ جاتی ہے چلتے پھر، آئے مسجد میں گھومے اور گھوم کے چلے گئے۔ کہاں جس کا جی چاہا اس نے پنکھا چلایا اور آن کے لیٹ گئے، جس کا جی چاہا وہ نہایا، باتھ روم میں آنے کے بعد میں نہا کے چلا گیا، جس کو حاجت ہوئی وہ آیا اور فارغ ہو کے چلا گیا۔ کیوں صاحب یہ کیوں ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ کیا اس کو اپنے باپ کا گھر سمجھ رہے ہو؟ اگر تمہارے باپ کا گھر ہے تو جیسے دل کرے ویسے بیٹھو، جیسے دل کرے ویسے لیٹو۔ یہ گھر ہے اللہ کا، نہ اس پر کسی کے باپ کا حق ہے، نہ یہ گھر کسی کا باپ کا ہے۔ خبردار، اگر مسجد کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم تمہاری مخالفت میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہمیں تمہاری مخالفت میں اس حد تک جانا پڑے کہ 50 علماء تمہاری بستی میں اکٹھے کرنے پڑے تو ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، اس سے قبل کہ تم باز آ جاؤ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی سرائے نہیں ہے، یہ کوئی استبل نہیں ہے کہ جس کا جیسے جی چاہا ہوا ایسے راؤنڈ مار کے چلا گیا۔ نہیں، مسجد کو مسجد رہنے دو، اس کی حرمت پامال نہ کرو۔ جانتے ہو مسجد کے نیم، مسجد کے قانون؟ اگر مسجد کے اندر کوئی جھاڑو پڑی ہوئی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس مسجد کی جھاڑو کو لے جا کر عزا خانے میں بھی نہیں لگا سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مسجد کا مائک اگر لگا ہوا ہے اور آپ کا مائک بند ہو گیا یا خراب ہو گیا، آپ کا اگر جی چاہ رہا ہے کہ میں مسجد کا مائک لا کر مجلس کے لیے استعمال کر لوں تو
شریعت نے فوراً اسٹاپ لگا دیا، خبردار یہ اللہ کا مال ہے، تیرے باپ کا مال نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی سے مت لے کر چلے جانا، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جو اللہ حسین کے گھر میں استعمال کرنے کے لیے یہ پابندی لگا دے کہ اجازت نہیں ہے، تو وہ اللہ اپنے گھر کی چیزیں بندوں کے گھر میں استعمال کرنے کی کیسے اجازت ہے؟ اس لیے میں مزاجیت مسجد اللہ کا گھر، آؤ قاعدے کے ساتھ، آؤ قرینے کے ساتھ، آؤ ادب کے ساتھ، آؤ شرافت کے ساتھ، آؤ تہذیب کے ساتھ، آؤ صلاحیت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جب تمہارا جی چاہے مسجد میں آ کے نہا کے گھر چلے جاؤ، یہ نہیں کہ جب تمہارا جی چاہے مسجد جاؤ اور آنے کے بعد اسنان کر کے گھر چلے جاؤ، نہیں، قتل حرام ہے، جو آدم کا انجام دے رہے وہ قتل حرام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں باتھ روم نہیں ہے تو تب بھی آپ اللہ کے گھر میں نہیں نہا سکتے، پڑوسی کے گھر میں نہا سکتے ہو، خالہ کے گھر میں نہا لو، ماموں کے گھر میں نہا لو، چچا کے گھر میں نہا لو، تاؤ کے گھر میں نہا لو، لیکن اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے گھر میں نہائے تم آنے کے بعد۔ اس لیے کہ انسان پتہ نہیں کس طرح کی مسجد ہو اور آنے کے بعد باہر کو چلا جائے، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مجتہدین کا فتویٰ ہے اور مجتہدین اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث سے استخراج کرتے ہیں، جب جا کے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو میری ذات کا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن کا برا ماننا، پہلے نبی کا برا ماننا، اور یاد رکھو اگر قرآن اور نبی کا برا مان گئے تو روز محشر منہ اتنے ٹیڑھے کیے جائیں گے، اتنے ٹیڑھے کیے جائیں گے کہ ایک آنکھ میمنہ میں دیکھ رہی ہوگی، ایک میسرہ میں دیکھ رہی ہوگی۔ غلط نہیں علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی۔ ہر بندے پہ واجب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شیطان کا بندہ بن گیا ہے اور وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے تو اللہ کے ہر ایک بندے کو مسجد کے ڈیفینس میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی نہ مانے تو پوری قوم اس کی بائیکاٹ کرے، یہ نہ دیکھے کہ میرے چچا کا لڑکا، میرے تاؤ کا لڑکا، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، نہیں۔ اگر مسجد کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آتا تو آپ کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتا ہوا نظر آئے، ہماری ذمہ داری رشتہ داریاں ایک طرف اور بندگی ایک طرف، اس لیے کہ یہ رشتہ داریاں ہمیں جنت تک نہیں لے کر جائیں گی۔ اگر رشتہ دار تیرے دل والے ہیں تو ان سے دوری اختیار کر لو یا ان کے دلوں کو سیدھا کر لو، اس لیے کہ رشتہ دار جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، جنت میں اللہ بھیجے گا، آل محمد لے کر جائیں گے۔ مسجد کی صفحے ہیں نا، جو چٹائیاں ہیں مسجد، ان کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر بندے پر واجب ہے کہ جب داخل مسجد ہو وہ یہ دیکھے کہ اس کے پیر نجس نہیں ہوا، اور جب آئے آنے کے بعد صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک چیز اور بیان کروں، یہ جو ہمارے یہاں مجلسوں کے اعلان مسجد سے ہوتا ہے نا، یہ مذکورات کی مجلس، حالانکہ ہم نہ اعلان کر تو رہے ہو لیکن اعلان کرنے سے پہلے آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ جو اعلان آپ نے اس پہ کیا ہے مائک پہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ اجرت، کچھ ہدیہ مسجد کے لیے دے دو، اس لیے کہ آپ نے مسجد کی چیز کو استعمال کر لیا۔
اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے لیے آپ دے دیں. اب جو بھی مسجد کا متولی ہے اس کے حوالے کر دیں, یا مسجد میں کوئی گھلک رکھی ہوئی ہے اس کے حوالے کر دیں. اب یہ جو آپ مسجد کو لے کر آئے ہو یہ کوئی کھائے گا نہیں, اپنے گھر میں نہیں لگائے گا, بلکہ اگر کوئی کام اللہ کے گھر میں نکل آیا تو یہ جو 10 روپے آپ نے مسجد کو دیے ہیں یہ جب اللہ کے گھر میں لگیں گے تو ابھی اللہ کے گھر میں لگ تو گئے, لیکن اس کی برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں گی. اور اس 10 کے بدلے اللہ آپ کو 1000 گنا زیادہ دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے 10 روپے کا بھوکا کھائے گا, دودھ دے گا, لیکن مسجد میں 10 روپے دینے والا نہیں کرے گا, 20 روپے دینے والا نہیں کرے گا. مسجد کا استعمال کر رہے تھے تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کا خیال رکھیں, مسجد کی حرمت کا خیال رکھیں, مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھیں. میں جس دن سے آیا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی چھوڑا کا بندہ ایسا ہوا ہو کہ جس نے آنے کے بعد میں صفائی اٹھائی ہو اور اٹھانے کے بعد میں مسجد کی جھاڑو کی ہو یا میرے حجرے میں بھی جھاڑو کی ہو. بلکہ لوگ آتے ہیں, نہاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں, پنکھے میں سوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں, موبائل چارج کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا سونا بھی حرام ہے, مسجد میں آ کے نہانا بھی حرام ہے, مسجد میں موبائل چارج کرنا بھی حرام ہے, مسجد کو عبادت کے بغیر استعمال کرنا بھی حرام ہے. یعنی آج جھاڑو سے لے کر موبائل کی چارجنگ تک اور موبائل کی چارجنگ سے لے کر بلا بجا سونے تک اور سونے سے لے کر نہانے دھونے تک جو کام آپ کر رہے ہیں بلا عبادت کے آپ کے لیے فقط اور فقط حرام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حرام سے بچیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ گناہوں سے بچیں, کیونکہ میرے دل میں درد ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی حسینی روزے مسلم اللہ کے نام پر کرتا ہے. تو حسین کے چھٹا تو بڑا احترام کرتا تھا, لیکن میرے خطی حکومت کو تمہیں پامان کر رکھا تھا. اور نہ قربان نہ پڑھے, اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار, اپنے آپ کو کیسے کیا تھا. مسجدوں کا احترام بھی ہماری طرف ہے, عزا خانوں کا احترام بھی ہماری طرف ہے. اس لیے کہ دونوں عبادت اور بڑی عظیم عبادت ہے. جب انسان فرش اعلیٰ تک آتا ہے تو فرش اعلیٰ تک تہذیب یافتہ ہونے کے بعد وہ مصلی تک جاتا ہے. جب وہ مصلی تک جاتا ہے تو یہی فرش اعلیٰ مصلی ایک ہاتھ مصلی تھامتا ہے, ایک ہاتھ فرش اعلیٰ تھامتا ہے اور لے جا کر اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اگر کسی نے فرش اعلیٰ کا احترام کیا اور مسجد کا احترام نہ کیا تو یاد رہے وہ بھی جنت میں آنے والا نہیں ہے, اور کسی نے مسجد کا احترام کیا اور فرش اعلیٰ کا احترام نہ کیا تو وہ بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اور اہل بیت دونوں کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے, قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا, کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا. صفحے محتم کا احترام, بزرگوں کا احترام, علماء کا احترام, قرآن کا احترام ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے. تبھی ہم نبی کی امت بن سکتے ہیں, اور نہ ہم صفحے فرعون میں کھڑے ہوں گے, صفحے شیطان میں کھڑے ہوں گے, صفحے شیطان میں کھڑے ہوں گے, صفحے ابلیس اور صفحے یزید میں پہنچ جائیں گے. یزید نے کیا کیا؟ نبی کی شہادت کے بعد کون سا کارنامہ انجام نہیں دیا اس نے؟ قرآن کی بھی بے حرمتی کی, مسجد کی بھی بے حرمتی کی, اور تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ اس نے مسجد میں گھوڑے پہ کرتا ہے. تو اگر یزید بے حرمتی کر رہا ہے مسجد کی اور ہم بھی بے حرمتی کر رہے ہیں مسجد کی, تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اٹھا کر یزید کے ساتھ میں ڈالے. نہیں تمہارا عمل تو ایسا تھا جیسا فاتح حسین. تو اپنے آپ کو بچانا اور سچا اور اچھا حسینی بنانا ہے, یہ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم آپ کی بستی میں عالم ہے
आप उनसे पूछिए, मालूम कीजिए, बैठिए, जानकारी लीजिए। लेकिन इंसान क्या सोचता है, नहीं हमें तो सब कुछ आता है, जबकि आता वाता कुछ नहीं है। आता वाता होता तो आज ये हालतें न होती। तो जरूरी है कि इंसान मालूम करे, पूछे। एक चीज और बयान करूं, आजकल हालात हाजरा जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, नहीं हर एक आदमी मुशाहिदा करता है इस चीज का, लेकिन जिगर किसी किसी में होता है बोलने का। किसी को अपने कारोबार खराब होने का खतरा होता है, किसी को अपने लिए खाते का बजट बिगड़ने का खतरा होता है, किसी को यह खतरा होता है कि मैं एक बार गया तो शायद मुझे दोबारा न बुलाया जाए, दोबारा न बुलाया जाए। लेकिन यह सीधा कमजोर होने की अलामत है। याद रहे, मिंबरों पर ड्यूटी बंदों का काम नहीं है, बल्कि शहजादी सहरा का काम है। बोलते चले जाओ, अहले बैत मदद करते चले जाएंगे, बंदों का काम नहीं। एक चीज का मुशाहिदा मैं कर रहा हूं, क्या हमारे जवान कल के कल्चर में और आज के कल्चर में जमीन और आसमान का डिस्टेंस है, जमीन और आसमान का फर्क। कल जब हमारे बुजुर्ग मातम करते थे तो इधर महाखान का महापड़ा, आंखों से अश्कबारी और हाथ सीने का, और चेहरे ऐसे होते थे कि जैसे कितने गमसरा, बाल बिखरे हुए, कपड़े का कुछ होश नहीं होता था, कैसे पहना कैसे। लेकिन आज सफे आजा की रूहानियत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रूहानियत खत्म होती जा रही है, लेकिन जो कल्चर कल था वो कल्चर आज नहीं दिखाई दे रहा। कल हमारे बुजुर्ग जब मातम करते थे तो निगाहें झुकी हुई होती थी, लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती थी, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बल्कि अगर महाखान मसाइल पढ़ रहा है तो उनके मसाइल सुनते थे, हाथ सीनों पर होता था और आंखों से अश्क जारी होते थे। लेकिन आज के जमाने का हाल क्या है कि वो मातम भी करते हैं, मसाइल भी सुनते हैं, लोगों पर मुस्कुराहट भी होती है, एक दूसरे से गुफ्तगू भी होती है। तो याद रखिए कि तुम सफे अज़ा में खड़े होकर शहजादी को गुस्सा देने के लिए आए हो, तमाशा करने के लिए नहीं आए हो। जानते हो मातम कब करता है इंसान? मातम जब करता है कि जब इंसान के दिलो दिमाग पर गम पूरे तरीके से तारी हो जाता है, तब उसकी कैफियत ये होती है, वो कभी हाथ अपने सीने पर मारता है, कभी अपने सर पर मारता है। लेकिन जिसको गम होता है वो मुस्कुराता नहीं है, वो हंसता नहीं है, बल्कि अपने गम में मशगूल होता है। लेकिन आज तू है कंडीशन बदली हुई, तू है हालत बदली हुई, इसलिए कि हमने मारिफत आजादारी की पसे कुछ मिला, हमने हुसैन के साहब को पसे कुछ मिला। हमारा ये दिन अभी शुरू में पड़े तो हुसैन की मोहब्बत और हुसैन का मकसद दोनों आपके साथ में कब काम था। मोहब्बत ये है कि आप मातम करें, मकसद ये है कि जिन हाथों से आप मातम कर रहे हैं उन्हीं हाथों से मजलूम की मदद करें। मोहब्बत ये है कि आप हुसैन के मसाइल पढ़ें, मकसद ये है कि आप हुसैन के मसाइल सुनने के बाद में किसी मजलूम पर जोड़ना है। आपकी कैफियत मजलूमों वाली होनी चाहिए। मुस्कुराना सालिमों की आदत है, किसी की मुसीबत सुन के, मजलूमों की आदत नहीं है। और नौहों में मुसीबत बयान होती है, बस फर्क इतना होता है कि हम नज़रों में मसाइल पढ़ देते हैं, वो नज़रों में मसाइल। मकसद वही होता है, बयान वही होता है। वहाँ भी करबला पढ़ी जाती है, वहाँ भी अली अकबर की जवानी पढ़ी जाती है, वहाँ भी अब्बास के कटे हुए बालकों का तस्करा होता है, वहाँ भी सकीना के रुखसार पर जो लगाए गए तमाचे उनका जिक्र होता है, वहाँ भी हुसैन के गले पर चलने वाले खंजर का जिक्र किया जाता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ नज़रों में बयान हो जाते हैं, वहाँ नज़रों में बयान हो जाते हैं। कैफियत एक ही होती है, मकसद एक ही होता है, बस समझने का तरीका जुदा हो जाता है। कोई इंसान यहाँ रो लेता है, कोई इंसान वहाँ रो हंस लेता है, लेकिन जरूरी है कि जो जहाँ रो रहा है वो
نفس ازداری حرمت مسجد کا بھی خیال، حرمت روزہ کا بھی خیال، حرمت صف ماہم کا بھی خیال، حرمت علماء کا۔ کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک مکمل درسگاہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے یہاں کتنے سالوں سے عزاداری ہے؟ اگر عزاداری کی تاریخ دیکھی جائے تو قبلہ اس سے لے کر جانتے ہیں تقریباً 300 سال سے ہم لوگ عزاداری کر رہے ہیں۔ اور ایران نے کتنے سال سے عزاداری کرنا شروع کی کھل کے؟ انقلاب ایرانی کے بعد 47 سال ہوئے۔ ایمان سے بتاؤ ان کو زیادہ عرصہ ہوا یا ہمیں زیادہ عرصہ ہوا؟ ہمیں زیادہ عرصہ ہو گئے نا، لیکن انہوں نے جو 46-47 سال میں کر کے دکھا دیا، ہم 250-300 سال 300 سال فرق سنیے، جو انہوں نے 46 اور 47 سال میں کیا وہ ہم نے 250-300 سال میں نہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے کربلا کو سنا بھی اور کربلا پر عمل بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا ہر ایک جوان چلتا پھرتا مجاہد نظر آتا ہے۔ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں کربلا ہے، نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا نہ انہوں نے کربلا کو چھوڑا۔ یہی وجہ ہے ان کا کوئی جوان میزائل بناتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ڈرون بناتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی میزائل چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ٹرمپ کو ہلاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نیتنیاہو کی بنیادوں کو لرزہ برندان کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی فائٹر جیٹ کو اتارتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ابراہم لنکن پر میزائل مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وجہ ہے فقط اور فقط قرآن اور کربلا کو ساتھ رکھنے کی، اس لیے پروردگار عالم نے ان کو اس کی یہ عزت دی، یہ جگہ دی۔ انہوں نے قرآن کو بھی ساتھ رکھا، کربلا کو بھی ساتھ رکھا۔ پروردگار نے کہا کہ اگر تم کربلا اور قرآن کو ساتھ لے کر کے چلو گے تو ہم تمہیں دنیا میں وہ سربلندی عطا کریں گے، وہ سربلندی عطا کریں گے کہ ہر بار زمین کہتا ہوا نظر آئے گا کہ پوری کائنات میں آج سپر پاور فقط اور فقط ایران نظر آ رہا ہے۔ کربلا اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ کربلا درس دے رہی ہے، کربلا پیغام دے رہی ہے۔ کربلا صرف سننے کا نام نہیں بلکہ کربلا کو درک کیا جائے، کربلا کو اپنے دلوں میں اتارا جائے۔ اگر قسم خدا کی ہمت سے کہہ رہا ہوں، اگر کربلا کو صحیح معنی میں سمجھ لیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں میں کوئی بھول نظر آئے گا، کوئی بہرے کرمی نظر آئے گا، کوئی بہرے کرمی نظر آئے گا، کوئی حبیب میں مظاہر نظر آئے گا۔ پھر یہ جو نظر آئیں گے نا، یہ بس اس وقت کے امام کے لیے وہاں پر سارے خیر نصرت کے لیے تھے، وہاں پر کوئی نصرت کے لیے تھے۔ اس دور میں جو امام غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہی آئے گا نا تو پھر ہم میں سے کوئی مثل حبیب نصرت کے لیے چلے گا، کوئی مثل سارے خیر نصرت کے لیے چلے گا، کوئی مثل کوئی نصرت کے لیے چلے گا، لیکن چلے گا تب جب ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے میں کربلا ہوگی۔ کل عرض ہر زمین کربلا کے مانی ہے، ہر دل روز عاشورہ ہے۔ ہر حسینی کو چاہیے کہ ہر روز اپنے اندر انقلاب پیدا کرے۔ اس لیے کربلا کے بعد پھر ایک جہاد بھی کرنا۔
تو بارش کربلا ہے، جب وہ آئے گا آج جب وہ امام ہمارے اعمال دیکھتا ہے ہر شب جمعہ ہر روز جمعہ احادیث اور روایت میں ہے امام اپنے چاہنے والوں کے اعمال کا مشاہدہ ہے. اگر امام کے چاہنے والوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور اعمال بد ہوتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. نہ رلاؤ اپنے امام، اس لیے امام پہلے ہی بہت امام ہر روز مسلے پر بیٹھتا ہے. یہ اپنا جمع ہوتا ہے. صرف سننے کا نام نہیں اور جس کا بڑا اقتدار ہے، جس کا ہر ایک پنا انسان کے اوپر ہر ایک پنا انسان کے دل خلاف ہے. کون سا ظلم، کون سا ستم ایسا بچاتا ہے جو امام رسول سب ہٹائے. روایت ہے کہ دین مقصد ہوتے ایسا ظلم کربلا کے اوپر ہوا کہ نہ کربلا سے پہلے کسی پر ہوا تھا نہ کربلا کے بعد قیامت میں. ایسا ظلم ہوا ہے کہ زمین کانپ رہی تھی، آسمان ان کے آنسو میں. جس زمین پر شبیہ پیغمبر علی اکبر کا کلیجہ بچی سے چھلنی کر دیا جائے، یہ کم ظلم ہے. جہاں نواسہ رسول امام حسین کی روح کا بھوکا جاتا شہید کر دیا جائے. اس کے آپ یہ سارے کو جان گے. عزیزانو، حقیقت تو یہ ہے کہ حسین اکبر اور عباس کی شہادت کے بعد مر گئے تھے. سالی نے تو پکڑا کر خنجر چڑھایا، صرف خنجر. کس بات؟ علی اکبر نے شہادت کو میں جناب علی اکبر پھر کیا کریں؟ میرے جوان بھائیوں، کریا کرنے کا جتنا کر سکتے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، آزان کو بچانے میں علی اکبر قربانی دے کے گئے، سجدے کو بچانے میں اور یہ جب تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھانے کو ان ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ عباس ہے. سب کا خیال رکھا ہے. کربلا کے اشہید کی قربانی بے مثال قربانی. علی اکبر شبیہ پیغمبر روز عاشور جب آئی ہے نا، ایک منظر سننا. روز عاشور صبح کا سورج ابھی نمودار نہیں ہوا، وقت اذان داخل ہوا. حسین نے آواز سنی کہ آج صبح آج آخری رسم اللہ آج اس کا سی مسائل پڑے گا نظام بابا سے پڑے گا. میرے لال اکبر جاؤ گلدستہ اذان پر، آخری
اللہ جانے اکبر کیسے روز کا ہوتا کیا اگر کوئی صبح سے شام تک پیاسا رہ جائے گا اور اس سے کہا جائے کہ جاؤ جا کر آزان دے دو تو منع کر سکتا ہے کہ میں نے آج کی لہٰذا میری آواز اللہ اکبر کے طریقے بڑی طاقت ہے روز کا پورا پیاسا ہے باپ نے کہا بیٹا آسان ایک مرتبہ میں نہیں جانتا اکبر نے کسی کیا یا نہیں کیا اس لیے پانی خیموں میں نہیں تھا جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں نے کتابوں کو دیکھا مجھے لگتا ہے کہ اکبر نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد علی اکبر گلدستہ اذان کو پہنچے جیسے وہ گلدستہ اذان پر گئے اللہ اکبر نے بسم اللہ کہا اور بسم اللہ کرنے کے بعد میں اکبر نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر ایک مرتبہ زینب ام کلثوم درخت خیمہ پر آ گئی اکبر نے دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر ارے زینب ام کلثوم نے اپنے کلیجے کو تھاما ایک مرتبہ تیسری تکبیر کہی زینب نے اپنے بھائی حسین کو بلایا اے بھیا حسین ایک مرتبہ کرنے چوتھی تکبیر کہی زینب نے کہا بھیا ارے علی اکبر سے کہہ دو ذرا بابا سے بلند آزان دے ارے اس کی بیوی زینب ارے خیمہ پر آخری آزان سن رہی ہے اللہ اکبر اجرکم اللہ جیسے حسین نے اتنا سنا دوڑ کر اکبر کے قریب آئے میرے لال علی اکبر تیری پھوپھی تیری آخری آزان سن رہی ہے ذرا بابا سے بلند آزان کہہ دے ذرا بابا سے بلند آزان کہہ دے ایک مرتبہ اکبر نے بابا سے بلند آزان کہنا شروع کی ایک مرتبہ آزان کہتے کہتے اکبر کہتے ہیں بابا ارے ذرا معجزہ تو دکھا دیجیے کیا میرے لال عرض کرو کیسا معجزہ ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا ایسا معجزہ دکھاؤ کہ تیرے خیمہ پر آپ کی بہن میری آزان سنے مدینے میں میری بہن سغرا بھی میری آزان اجرک مارا صحرا خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے میری قوم کے زمانے میں سلامت رکھے جناب علی اکبر کے سپنے میں ان کو اتنی صلاحیت عطا کر کہ اذان کا وقت ہو تو مسجدوں میں پہنچ جائیں نماز کا وقت ہو تو مصلی پر آ جائیں ادائے حسین کا وقت ہو تو فرش اعلیٰ پر آ جائیں ارے وہ کسی کی حرمت کا پامال نہ کریں ان کو جناب علی اکبر کا خیال رہے میں پروردگار جناب علی اکبر کا واسطہ دیتا ہوں ان کو اتنی توفیق عطا کر دے کہ ہر اس چیز کا احترام کریں کہ جنت کس سے منسوب ہے یہ اہل بیت سے منسوب ہے ہاں اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا بابا بابا معجزہ دکھائیے آپ کو معجزہ ہونا ہے نا بابا اے بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے خیمہ پر اگر آپ کی بہن آزان سنی تو مدینے میں میری آخری ہے آزان میری بہن سغرا نہیں سنی آزان ایسے ہی بیٹے نے اتنا کہا ہر ایک بیٹے کی آخری تمنا تھی ایک مرتبہ بات کو پورا کرنا لازم اور ضروری تھا ایک مرتبہ عزادارو حسین نے ارے اجازت امامت دکھایا اکبر نے آزان دینا شروع کی ادھر تیرے خیمہ پر زینب سن رہی تھی ادھر حسین نے ہوا کو اشارہ کیا ارے آواز اکبر آواز آزان علی اکبر ہوا کے دوست پر سوار ہوئی اکبر آخری آزان دے رہا ہے عزادارو ارے آواز آزان مدینے کی گلیوں میں پہنچی ارے راوی لکھتا ہے سغرا ارے نشان قدم علی اکبر پر اپنا رخسار رکھے ہوئے بیٹھی تھی ایک مرتبہ جیسے ہی آزان کی آواز سنی ارے سغرا چوک کر اٹھی شاید میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا ارے مجھے لینے کے لیے آ گیا میں کہوں گا سغرا ارے تو بڑی خوش نصیب ارے آخری مرتبہ علی اکبر کا چہرہ تو دیکھ نہ سکی لیکن اکبر کی آخری آزان تو سنی عزادارو ارے آزان تمام ہوئی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا ایک مرتبہ یہی اکبر ارے بابا کے قریب آیا آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا بابا ارے آپ کا لاڈلا بھی میدان میں جانا چاہتا ایک مرتبہ
निगाहों को झुकाया, अरे कमर को था, मेरे नाना अली अकबर, अरे जब मैं चाहता था नाना के चेहरे की जियारत करूं तो तेरा चेहरा देख लिया करता था। कितने आता था हुसैन अकबर को इजाजत, अकबर खुदी से रुखसत हो, फिर बाबा की तरफ करीब है, आने के बाद घोड़े पर सवार हुए। अब मंजर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए कुछ देर के अपने कलेजे को थामे, इसलिए कि जवान बेटों की मोहब्बत को जानते, बेटों की मोहब्बत का जो साहिब औलाद होता है ना, वो औलाद की मोहब्बत जानता है, वो बेटों की मोहब्बत जानता है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने जमीन का फरमाए, बेटे उनकी निगाहों से के सामने सुरक्षित हो गए हैं ना, अल्लाह उन सभी को जनाब अली अकबर के सच्चे में सब्र जमील अता फरमाए। अदाकारों का इस्तेराब होता है, बड़ा मुश्किल होता है क्या ये जवान बेटे का गम बर्दाश्त करना एक बुजुर्ग बाप के लिए, लेकिन हाया अदाकारों, अरे जब बेटा शबीर पैगंबर हो तो बाप ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक मरतबा पर आए, आने के बाद घोड़े पर सवार हुए, बाबा को आखिरी सलाम किया, अरे अकबर ने अपनी सवारी को एड़ लगाई, अकबर की सवारी चलने लगी, इधर अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन अकबर के पीछे पीछे, इधर हुसैन अकबर के पीछे पीछे, इधर हुसैन अकबर के पीछे पीछे। एक मरतबा ही अकबर ने अल्लाह जाने अकबर के दिल में क्या ख्याल आया, अकबर ने चाहा कि पीछे मुड़ के तो देख लूं, अरे मेरा बूढ़ा बाप तो कहीं मेरे पीछे पीछे नहीं आ रहा। एक मरतबा अकबर ने जैसे ही देखा, क्या देखा, अरे बाप कमर को थामे हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरा बाप कभी गिरता है कभी उठता है। एक मरतबा आखिरी जुमले हैं, एक मरतबा अकबर ने कहा बाबा क्यों आए हो, एक मरतबा अकबर ने आखिरी जुमला कहा, हुसैन ने आखिरी जुमला कहा, ऐ मेरे लाल काश तुम शाही औलाद हो। अल्लाह